الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشاہ ہندوستان، مالک ہندوستان، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 812واں عرس پاک ہم تمام مسلمانان عالم کو مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ ذات پاک کی خیر و برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اس بارگاہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پاک کو آج 812 سال کا زمانہ گزر چکا۔ وصال پاک کے تعلق سے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب المرجب شریف کا چاند دکھنے سے پہلے کئی دن پہلے اپنے حجرے مبارکہ کے اندر داخل ہوئے اور حجرے کا دروازہ آپ نے بند فرما لیا۔ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، تنہا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے مبارکہ میں ذکر و اذکار کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر مشغول رہے۔ رجب المرجب شریف کا چاند دکھنے سے پہلے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ سے آپ کے تسبیح و تحلیل کی، حرکات و سکنات کی آوازیں آتی رہی، لیکن چاند رات کے بعد سے ہی، رجب المرجب شریف کا چاند دکھنے کے بعد سے ہی آپ کے حجرہ مبارکہ سے کوئی آواز نہیں آئی۔ 1 تاریخ، 2، 3، 4، 5 تاریخ تک گزر گئی۔ خدام، مریدین، عقیدت مند انتظار میں تھے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے دروازہ کھولیں گے، لیکن 5 تاریخ رجب المرجب کی گزر گئی، لیکن جب کوئی حرکت وغیرہ سنائی نہیں دیتی تھی، ذکر و اذکار کی، اٹھنے بیٹھنے کی کوئی حرکات سنائی نہیں دیتی تھی، اور 5 دن مسلسل گزر گئے، تو مریدین میں، آپ کے چاہنے والوں میں، اہل بیت کے اندر یہ تشویش بڑھی کہ آخر بات کیا ہے کہ حجرہ مبارکہ کا دروازہ بند ہے، آپ کے حجرہ مبارکہ سے کوئی آواز بھی نہیں، لہٰذا 6 رجب المرجب شریف کو دروازہ مریدین نے کھولا، اور جب کھول کر کے دیکھا تو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرمائے ہوئے تھے۔ آپ کی روح پاک پرواز کر چکی تھی، اور آپ کی پیشانی مبارکہ پر، جسم پاک پر تازہ
पसीने की बूंदें भी थी और पेशानी मुबारका पर सुनहरी हरफों के अंदर लिखा हुआ था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बी हबीब माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में फौत हुआ। अल्लाहू अकबर। तो बहरहाल किस दिन सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने विसाल फरमाया, इसमें कोई तहकीक नहीं कि हाँ इसी 1 तारीख को या 2 तारीख या 3 या 4 या 5 या 6, क्योंकि जब हुजरा मुबारका खोला था जिसमें पाक बिल्कुल तरोताजा, और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि आज भी सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिसमें पाक कब्रे अनवर के अंदर वैसा का वैसा तरोताजा है। और सिर्फ गरीब नवाज ही की शान नहीं बल्कि हर अल्लाह के वली की शान है, हर अल्लाह के वली की शान है कि अल्लाह ताला अपने करम से उनके जिस्मों को खराब नहीं होने देता। तो लिहाजा कि इस तारीख के अंदर आपने विसाल फरमाया। हाँ, इतना जरूर है कि 6 तारीख को जाहिर हुआ कि आप विसाल फरमा चुके हैं, लिहाजा 6 तारीख को ही उर्से पाक की तकमील और उसकी तमाम तकरीबात अदा की जाती है। हाँ, उलमाए किराम इतना जरूर फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की इन 1 से लेकर चांद रात से लेकर 6 तारीख के दरमियान में किसी भी तारीख में अगर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी होती है तो उसे उर्से पाक में हाजिरी की सआदतें नसीब होती हैं, किसी भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी भी तारीख में। वैसे कभी भी इन बारगाहों में हाजिर हो फ्यूज़ो बरकात की बारिश हुआ करती है, लेकिन हमारा भी मानना है कि उर्स के मौके पर, कुल शरीफ के मौके पर अलग ही और निराली शान की बरकतें नाजिल हुआ करती है। तो वो 1 से लेकर और 6 तक बहरहाल रब की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। अब बात यह है कि हम में से अक्सर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु हो या दिगर औलिया किराम हो, उनकी सिर्फ अजमतें, उनकी सिर्फ करामतें, उनकी सिर्फ बुजुर्गी सुनना पसंद करते हैं कि फला मर्तबे पर फला करामत, फला अजमत, यकीनन वो अजमतों के मालिक, यकीनन बुजुर्गी के मालिक, यकीनन उन्हें अल्लाह ताला ने करामतें अता फरमाई। लेकिन हमारे लिए असल चीज देखने की है आपकी शरीयत की पाबंदी, कि हम इन आकाओं की शरीयत की पाबंदी देखें और फिर हम अपना मुहासबा करें, हम अपनी सीरत को देखें, हम अपनी सूरत को, हम अपने अमाल को देखें कि अल्लाह के वली की शान क्या है और हम किस तरीके से गुनाहों के दलदल के अंदर डूबे जा रहे हैं। उनकी कैसी पाकीज़ा जिंदगी और हमारी कैसी गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजर रही है, उनकी कैसी शरीयत की पाबंदी और हमारा क्या हाल है। तो लिहाजा औलियाए किराम की सीरत तैयबा को पढ़ना सुनना महज सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कह लेने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी सीरत तैयबा को पढ़कर सुनकर हम अपनी जिंदगी को संवारें, हम अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। आओ देखो कैसी जिंदगी मुबारका सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 14 साल की उम्र शरीफ में आपके वालिद मोहतरम हजरत सैयद ख्वाजा गयासुद्दीन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। वर्षा के अंदर एक पंचक्की और एक बाग मिला, वही आपके लिए सरमाया कारोबार था
ذریعہ معاش تھا، لیکن 14 سال کی عمر شریف کے اندر آپ کے دل کے اندر ایک لو لگی، حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کی لگائی ہوئی وہ لو کہ مجھے راہ خدا میں نکلنا ہے۔ تو آپ نے سب فروخت کر کے سارا مال و زر آپ نے خیرات فرما دیا، راہ خدا کے اندر لٹا دیا۔ قدم کہاں رکھنا تھا؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، راہ خدا میں نکلنے کے لیے۔ تو راہ خدا میں نکلنے کے لیے سب سے پہلی چیز، سب سے ضروری چیز ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شریعت کا علم حاصل کرنا۔ اور وہی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب بیچ کر والدہ معجزہ سے اجازت لی اور سمرقند کی سرزمین پر پہنچے اور آپ نے حفظ قرآن فرمایا۔ پھر وہاں سے حفظ قرآن سے فارغ ہوئے، پھر بخارا شریف پہنچے اور وہاں پر تمام ظاہری علوم کے اندر فضیلت حاصل کی، علم نحو، علم صرف، علم منطق، علم فقہ، علم تدریس، علم تفسیر، علم حدیث، تمام علوم ظاہری کے اندر تکمیل حاصل کرنے کے بعد اب درویشی کے اندر قدم رکھا تو پتہ چلا کہ صرف عبادت کر لینا اصل نہیں، علم دین حاصل ہونا ضروری ہے۔ اور کئی مرتبہ میں نے کہا کہ کوئی جاہل نہ آج تک ولی ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ولی ہوگا۔ ہاں، جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب عالم ہیں، جتنے بھی ولی ہیں سب کے سب عالم ہیں، کوئی غیر عالم آج دن تک ولی نہیں ہوا اور نہ صبح قیامت تک کوئی غیر عالم ولی ہو سکتا ہے۔ تو اس راہ کے اندر قدم رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ بندے کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیسی پڑھی جائے۔ ہماری اکثریت میں سے اکثر میں جب مڑ کر کے پیچھے سے کبھی نماز پڑھنے کا معاملہ، پیچھے پڑھنے کا نماز پڑھنے کا معاملہ ہو یا پہلے نکلنے کا معاملہ ہو تو اکثریت میں سے جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں ان کے پیر دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہوں کہ داڑھیاں سفید ہو گئی اور ابھی سجدہ کرنا تک نہیں آیا۔ سجدے کے اندر دونوں پیر کی کم سے کم 3 انگلیوں کا پیٹ، انگلیوں کا پیٹ یہ پورا ہوتا ہے، پیر کی انگلیوں کا کہہ رہا ہوں، یہ پورا ہوتا ہے، پورا نہیں، پیٹ زمین سے لگنا واجب۔ اگر تینوں انگلیوں کا پیٹ، دونوں پیر کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے نہ لگا، صرف پورا لگا رہا تو سجدہ نہیں ادا ہوگا، اور جب سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہماری داڑھیاں پک کر کے سفید ہو گئی، اللہ رحم فرمائے، اور ہمیں ابھی سجدہ کرنے کا طریقہ تک نہیں آیا، اور پھر ہم صرف تسبیحات کے دانے پھیر کر کے ہم یہ تصور کر لیں کہ ہم ولی ہو جائیں، کتب ہو جائیں، ہم ابدال ہو جائیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہو جائیں۔ پیارے نماز تو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آیا اور نہ جانے کہاں کی سوچنے لگے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کا علم عطا فرمائے اور پھر اس شریعت کے علم کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا سرکار غریب نواز کی سیرت طیبہ میں سے کیا درس حاصل لیا، کیا سیکھا ہم نے؟ کہ سب سے پہلے ہمیں شریعت کا علم حاصل ہونا ضروری ہے۔ جتنی ضرورتیں ہیں ہماری زندگی کی، جتنی ضروریات ہیں، ہم بچے ہیں، بڑے ہوئے نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، پھر بڑے ہوئے ماں باپ کے حقوق کو پہچاننے کا طریقہ، پھر بڑے ہوئے ہماری شادی بیاہ ہوا تو ہماری بیوی کے ساتھ میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس پر ہمارے کیا حقوق ہیں، یہ جاننا، کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نکاح کے اندر فرق آتا ہے وہ جاننا، یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ عالم ہی کو پتا ہو۔
ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شادی شدہ ہے تو اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کی عورت کے اس کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ ہم نماز پڑھنے آئیں تو ہمیں ضروری ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہیں، کن وجوہات سے ہماری نماز نہیں ہوگی، کن وجوہات سے ہمارا وضو جاتا رہے گا، کن وجوہات سے ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، کن وجوہات سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ بہت سے حضرات کو یہ تک نہیں پتا کہ کن وجوہات سے غسل واجب ہوتا ہے اور کن سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ وہ ہر معاملے میں پیشاب کیا تھا کھڑے ہو کر کے، سمجھا کہ اب تو ناپاک ہو گیا ہوں، لہٰذا بغیر غسل کیے تو نماز ہوگی ہی نہیں، یہی تصور کرتے ہیں۔ جبکہ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ کسی وجہ سے اگر پیشاب کے چھینٹے لگ گئے تو جن جن مقامات پر پیشاب کے چھینٹے لگے ہوئے صرف اتنی جگہ کو دھل لیا، ہم پاک ہیں، پورے غسل کرنے کی ضرورت آئی نا بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب عام مسلمان میں تو ہیں، یہ عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان، ہم سب عام مسلمان ہیں، عوام ہیں، لہٰذا ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ لہٰذا ہماری عمر چاہے جو بھی ہو، آپ اپنے امام کے پاس، اپنے قریبی عالم کے پاس لگیں، ان کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل کریں، ورنہ کمانے کے لیے تو ہمارے باپ دادے بھی کماتے آئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی 9 کے 13 نہیں کر لیے ہیں، سیدھی سی دیسی بات کے دیسی بھاشا کے اندر کما کر کے بلڈنگیں بھی کھڑی کر دی ہے، تب بھی جا کر کے قبرستان کے اندر ہی آرام کر رہے ہیں، اور وہ ہم بھی کریں گے، ہماری آنے والی اولادیں بھی کریں گی، لیکن قبر کے اندر ہمیں جواب اپنا خود کا دینا پڑے گا، جتنا کمایا ہے حساب ہم نے دینا ہوگا، اور فائدہ آنے والی نسل کا اٹھائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف کمانے پر محض، ہاں یوں نہیں کہ کمانا نہیں ہے، ضروری ہے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رزق حلال کمانا فرض ہے، یہ بھی فرض ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے بڑی عالیشان بلڈنگ تیار کریں، اس کے لیے زمین و جائیداد کا اہتمام کریں، انتظام کریں، نہیں، اس کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنا، خاص طور سے اپنی آخرت کو ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیارے اکثر کہہ کر کے ہم چھوٹ جاتے ہیں کہ میری قبر کا جواب میں دے لوں گا، کہ لینا آسان ہے پیارے، ایک سوئی کی نوک کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، انجیکشن لگوانا ہو تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا، ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے کتنے سالوں تک جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے۔ صرف ہم اولیاء کرام کے نعرے لگا کر کے، اور ہم بچ نہیں سکتے، بالکل کڑوی بات، اولیاء کرام کے نعرے لگانے سے ہم بچ نہیں سکتے، یقیناً ان کا فیضان بھی اس وقت ہمارے ساتھ میں ہوگا کہ جب ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہم اگر نماز کو چھوڑ کر کے ہم صرف اولیاء کرام کے نعرے لگائے تو پیارے جن کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی دھتکار دیں گے کہ جو خدا کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم نے خود ارشاد فرمایا کہ پہلے قادر کو راضی کر تو عبد القادر خود بخود راضی ہو جائے گا۔ قادر کو راضی کر، قادر کون؟ رب کریم کی ذات۔ ہم رب کو ناراض کر کے ہم سوچے کہ ہم اولیاء کرام کے زندہ باد کے نعرہ لگا کر ہم جنتی ہو جائیں گے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، قطعی طور پر نہیں۔ ایسا اگر گمان ہو، ایک کیڑا اپنے ذہن میں بسا ہو تو یہ کیڑا نکال دینا۔ رب کو راضی کیے بغیر کوئی اللہ کا ولی راضی نہیں ہوتا، خود اللہ کے ولی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور جو اللہ کو ناراض کرے وہ اللہ کے ولیوں کا پیارا نہیں ہو سکتا۔
ہاں اللہ کا پیارا وہ ہوگا کہ جو اللہ کے فرمانوں پر عمل کرے، اولیاء کرام سے محبت کرے، پھر ان آقاؤں کو اپنا وسیلہ بنائے کہ مولا میں نے جو عمل کیے ہیں مولا وہ تو اس لائق نہیں کہ قبول ہو جائے، مولا تیرے ولی کا وسیلہ، اب وسیلہ پیش کریں، نیک زندگی بنا کر کے اب ان آقاؤں کو سہارا بنائے تو یہ آقا ہمارا ساتھ دیں گے۔ استنجا خانے کے یہاں پر چپلیں رکھی رہتی ہیں تو لہٰذا ان کا آپ استعمال کیا کریں۔ آپ باہر سے چپل پہن کر کے آتے ہیں اور انہی چپلوں کو پہن کر کے آپ استنجا خانے میں، پھر اندر سے نمازیوں کے لیے ہیں استنجا خانہ، نمازیوں کے لیے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے نہیں اور آ کر کے یہاں پر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ نماز سے 5 منٹ پہلے آئے اور آپ اپنے حاجت سے فارغ ہو کر کے نکل گئے اور نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز کے 5 منٹ بعد آئے، نماز ہو گئی، اپنے حاجت سے فارغ ہو اور نکل گئے۔ کتنی شرم کی بات ہے، باہر بیٹھ کر کے ہم چیمی گوئیا کریں، ہماری دکانیں مسجد کے باہر ہیں اور ہم نمازی تک نہیں۔ حضرات لوگ تو اس باتوں کے لیے، ان باتوں کے لیے ترستے ہیں کہ کاش ہمارا گھر مسجد کے قریب ہو تو ہم جماعت سے نماز پڑھنا ہمیں نصیب ہو۔ ہمارے کانوں کے اندر بالکل قریب میں اذان کی صدائیں گونج رہی ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان آقاؤں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان، 2 اعلان سماعت کریں۔